الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في موضع آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قابل قدر حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا اس حکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، ان تمام کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر۔ میرا موضوع امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ ظاہر ہے کہ امتی کہلانا بہت آسان ہے، مگر یہ سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے کہ امتی ہیں کس کے۔ اور اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اطاعت کسی اور کی، امتی محمد رسول اللہ کی کیسے؟ جس کی اطاعت اس کی امت ہوگی نا۔ امت پر اطاعت ضروری ہے، بغیر اطاعت رسول کے امت رسول کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، نماز میں اطاعت غیر رسول کی، افطار و سحر کے اوقات میں غیر رسول کی اطاعت، پوری زندگی کی گاڑی جو دوڑتی ہے ان فقہ کے اوپر جن میں بے شمار اغلاط، قرآن و سنت کے خلاف بے شمار مسائل کا اندراج ہے، کبھی زندگی میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں تو ان کی سنت کیا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں ہر انسان بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ دنیا کے معمولی سے امتحان کے لیے انسان تیاری کرتا ہے،
جیسا امتحان ویسی تیاری. اگر میٹرک کے ایگزام کی تیاری کرنی ہو تو کچھ کتابیں پڑھنی پڑتی ہے, ان کو سمجھنا پڑتا ہے, پریکٹیکل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر کا اگر کوئی ایگزام ہے, بی پی ایس سی کا ایگزام ہے, نیٹ کا ایگزام ہے, ظاہر ہے وہ بھاری ایگزام ہے, اس کی کتابیں لاتا ہے انسان, گائیڈ لاتا ہے انسان, پڑھتا ہے, محنتیں کرتا ہے, دن رات لگا رہتا ہے, تب جا کر کے وہ پوری تیاری کے بعد ایگزام میں اترتا ہے. پوری تیاری کے بعد کیوں نہیں ایسا کرتا کہ نیٹ کی تیاری جو پہلے کر چکے ہیں, نیٹ نکال چکے ہیں, جو کامیاب ہو چکے ہیں, ان کی صحبت اختیار کر لیتے, ان کی خدمت میں لگ جاتے, ان کی باتیں سنتے رہتے اور پھر نیٹ کا ایگزام دے دیتے. ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ انہی کی بات سن لیتے. سنی سنائی باتوں پر نیٹ کے ایگزام میں بیٹھ کر نیٹ نکال کر کے دکھلا دیتے کوئی. وہ نہیں کرتے. مگر سنت رسول میں تیاری کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے سن رکھا ہے. علماء کہتے ہیں, فقیہ نے بیان کیا ہے, فلاں کتاب میں فلاں کے حوالے سے یہ بات آئی ہے, آپ نے اپنی طبیعت کو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی طرف مائل کیوں نہیں کیا, اس کی تحقیق کیوں نہیں کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کے ذخیرے ہیں ان کو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی؟ آج دنیا کی ساری کتابیں پڑھ کر دنیا کا امتحان دیا جاتا ہے. آخرت کے امتحان کے لیے اللہ نے 2 کتابیں دی ہیں. ایک وہ کتاب جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے طور پر آسمان سے نازل کر دیا, کلام اللہ قرآن شریف. دوسری وہ کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک اور آپ تک پہنچائی گئی. یہی 2 کتابیں ہیں. انہی 2 کتابوں کے ذریعے سے آخرت کا امتحان دینا ہے. تیسری کوئی کتاب اس میں شامل نہیں کی جائے گی. بندے سے نہیں پوچھا جائے گا. ان 2 کتابوں کے علاوہ آؤٹ سوال کوسچن ہوگا ہی نہیں. کوسچن ہوگا انہی 2 کتابوں سے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے میری امت کے لوگوں, تم لوگوں پر واجب ہے, لازم ہے اور ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو, میری سنت کی اتباع کرو اور میرے ان صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کرو جو ہدایت یافتہ ہیں. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اور اے میری امتی کے لوگوں, دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے اجتناب کرو. دین میں کوئی نئی چیز گھر کے تیار مت کر لیا کرو. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی, دین اسی کا نام ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اطاعت کا حکم دیا وہاں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ذات کا تذکرہ ہوا. اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ذرا غور کیجئے باریکی کو. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے کلمات 2 بار استعمال کیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع کہا اللہ کے ساتھ اور اطیع کہا رسول کے ساتھ. اور جب ان دونوں ذات کے علاوہ کسی اور کی پیروی کا حکم آ رہا ہے تو اطیع کا صیغہ ہی غائب ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اتباع کرو, اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں پہ صرف عطف واو لایا گیا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں جو اولی الامر حکم دے, مشورہ دے, بیان دے, احکام جاری کرے, ان کو بھی مان لیا کرو. یعنی اولی الامر کے احکام کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے سلسلے میں ہو اور ان کے پاس قرآن و سنت ہی کی دلیل ہو. اپنے من سے کوئی بات کہہ دیں
अपने इज्तिहाद से कोई फैसला कर दे तो उलिल अम्र की बात नहीं मानी जाएगी, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की जाएगी। इतना सख्त हुक्म कुरान मुकद्दस में आया, मगर हमारे लिए आसान है, हम जिसकी चाहे पैरवी करें। हमने बहुत सारे पैरोकार बना लिए, हम जिनकी चाहते हैं इत्तिबा करते हैं, जिनकी चाहते हैं पैरवी करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने आप को उम्मती कहलाते हैं, उम्मती कहलाते हैं। इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गर नहीं है जुस्तुजूए हक का तुझ में ज़ौक़ व शौक, गर नहीं है जुस्तुजूए हक का तुझ में ज़ौक़ व शौक, उम्मती कहला के पैगंबर को तू रुसवा न कर। है फकत कुरान और सुन्नत अमन और राहत का तरीक, फितनाए जंगो जदल तकलीद से पैदा न कर। कितनी बड़ी बात, कुरान और सुन्नत का कितना बड़ा मैसेज है इस शेर के अंदर। 4 बैत के अंदर क्या फरमाया कि अगर तहकीक का मादा तुम्हारे अंदर नहीं है, शौक नहीं है कि तहकीक करें देखें वाकई नबी की सुन्नत है कि नहीं है, अगर ये शौक तुझ में नहीं है तो क्यों अपने आप को उम्मती कहलाते हो, क्यों नबी को रुसवा करते हो तुम। और साफ उन्होंने कहा कि अमन सुकून सिर्फ कुरान और सुन्नत में है, तकलीद क्या है बहुत बड़ी झंझट, बहुत बड़ा फसाद और बहुत बड़ा फितना है। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनहिराफ सिर्फ तकलीद की बुनियाद पर है। बाज़ रवायतें तहकीक के साथ मरफू अगर पेश कर दी जाए तो अहले तकलीद क्या कहते हैं, हाँ बात तो सही है, मगर हम तो मुक़ल्लिद हैं, हम पर तो इमाम साहब ही की तकलीद जरूरी है, ये कहकर कुरान मुक़द्दस की आयतों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से इनहिराफ कर जाते हैं और तब उसूल बनाते हैं कि हमारी फिक्र हमारे इमाम के फतवे के खिलाफ कुरान और हदीस कोई आ जाए तो हम उसकी तावील करेंगे, उसका सीधा सीधी माना मतलब पे अमल नहीं करेंगे, हम तावील करेंगे। ऐसी एक नहीं बेशुमार मिसालें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा का मामला यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि कहेंगे कि कुरान मुकद्दस में जितनी चीजें हराम की गई हम उन्हीं को हराम मानेंगे, हालांकि ऐ लोगों वो चीजें भी उम्मत के दरमियान हराम होंगी जिनको मैंने हराम किया है। कौन फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन चीजों को मैंने हराम किया है वो भी हराम होगी। सिर्फ कुरान ने जिन चीजों को हराम कहा वही हराम नहीं, वो तो हराम है ही, नबी ने भी जिन चीजों को हराम कह दिया तो वो हराम है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिन चीजों को कुरान डायरेक्ट जायज कह रहा हो, फिक्र इमामों की तकलीद अगर उसके खिलाफ कोई फैसला दे तो लोग कुरान और सुन्नत में कैसी तावील करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा दी जाएगी, तलाक 2 मर्तबा दी जाएगी। और ये 2 मर्तबा की तलाक़ें रजी हैं। अब 1 मर्तबा में इंसान चाहे जितनी तलाक दे, 1 मर्तबा में चाहे जितनी तलाक दे वो 1 मर्तबा की तलाक होगी। तलाक के अल्फाज नहीं गिने जाएंगे, तलाक की मजलिस का शुमार होगा। एक मजलिस में चाहे जितनी तलाक दी जाए वो एक मजलिस की एक ही तलाक होगी। इसीलिए 1 मर्तबा किसी ने तलाक दे दिया, बात गुजर गई, समझौता हो गया, फिर बीवी के साथ रहने लगा, मगर उसकी 1 मजलिस की ये तलाक हो गई, तलाक रजी हुई। अब उसे सिर्फ 1 तलाक देने का इख्तियार है। फिर कभी जाकर हालात नासाजगार हुए और उस बीवी को उसने फिर तलाक दे दिया, दूसरी मर्तबा, चाहे जितनी दिया। अब ये 2 तलाक हो गई।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں رجی ہیں، تمہیں اختیار ہے میاں بیوی آپس میں مل جائے، حرام بیوی نہیں ہوگی۔ اب اگر پھر سمجھوتا ہو گیا 2 طلاق کے بعد، میاں بیوی ایک ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ایک ہو سکتے ہیں، مگر فقہ کے مطابق ایک ہی مرتبہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو کون حرام ہو گئی؟ بیوی حرام ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی۔ قرآن حلال کہہ رہا ہے، فقہ حرام کہہ رہا ہے۔ اب اس حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسا طریقہ، گھنونا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام کی لعنت ہے، اور وہ ہے حلالہ۔ پہلے تو خود غلطی کی، ایک بار میں 3 طلاقیں دے کر، اب پچھتاوا ہوا، جس کو اللہ وحدہ لا شریک جان رہا تھا کہ یہ بندے ہیں، کمزور نفس کے مالک ہیں، ضرور غصے میں یہ ایک بار میں 3 طلاق دیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا طلاق 2 بار ہے، ایک بار چاہے جتنی دے دو، وہ ایک بار کی طلاق ہوگی، ایک مرتبہ کی طلاق ہوگی۔ رب العالمین کو پتا ہے ہر انسان غصے میں بے قابو ہو کر 3 طلاق دیتا ہے، اہل حدیث ہو غیر اہل حدیث ہو، آج تک میں نے نہیں سنا کہ وہ غصے میں تھا 1 طلاق دیا سوچ سمجھ کے۔ بھئی طلاق دے گا اس وقت تو جنون سوار ہوتا ہے، الگ ہی کر دوں، ختم ہی کر دوں، نکال ہی دوں، چلو 3 طلاق، کوئی انتظار نہیں کرتا۔ قرآن میں کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، غصے میں بھوت ایسا سوار رہتا ہے کہ وہ 3 طلاق ہی دیتا ہے۔ مگر اللہ نے کیا کہا، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے۔ اب جس کو اللہ نے حلال رکھا، فقہ نے اسے حرام قرار دیا، اب پچھتاوا ہوا، میٹنگیں ہوئی، زوجین کے لوگ آپس میں بیٹھے، کیس مقدمے کی دھمکی، اب کیا کرنا ہے بھائی، حلالہ کرنا ہے، رکھ لیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے لیے راستہ کیا نکلا، حلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن میں، یہ روایت، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے حلالہ کیا اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کرایا گیا۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور وہ پھر چاہ رہا ہے کہ میں اسی کو اپنی زوجت میں لاؤں، اور اس کے لیے اس نے اپنی بیوی کے لیے 1 رات کا دلہا کھوجتا ہے، تیار کرتا ہے، بھائی جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، 1 رات رکھ کے طلاق دے دینا ہے، اسی کا نام کیا رکھا گیا، حلالہ۔ اور یہ حلالہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور جس حلالہ کی بنیاد پر آج ہندوستان کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں غیر مسلم مسلمانوں کو تھوکتے ہیں، اور جا کر آپ یوٹیوب چینلوں پہ دیکھ لیں حلالہ کے نام پر کیا کیا گالیاں مسلمانوں کو کرتی ہے، جبکہ حلالہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر 2 بار کے بعد پھر تیسری مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب بیوی 3 طلاق کے بعد یعنی 3 مرتبہ کے طلاق کے بعد حرام ہو گئی، حلالہ کا کوئی تصور نہیں۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بغیر نکاح کی تجدید کے، بغیر مہر مقرر کیے آپ بیوی کے ساتھ رہ سکتے تھے، مگر عدت گزرنے کے بعد اگر آپ چاہتے کہ ساتھ میں رہیں تو 2 مرتبہ موقع دیا، پھر سے نکاح پڑھا لیجیے اپنی ہی بیوی سے، پھر سے اس کو مہر دیجیے، لیکن ساتھ رہیے۔ 2 مرتبہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تیسری مرتبہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ مگر انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے، قدرتی راستہ ہے، مصنوعی نہیں، بناوٹی نہیں۔ یہاں تو ہر چیز ملاوٹی، ہر چیز بناوٹی ہے، ہر چیز، میں آؤں گا اس موضوع پر بھی، ہر چیز بناوٹی۔ اور جن کو 2 نمبر کا مال پسند ہے، اگر آپ ان کو 1 نمبر کا دیں، 1 نمبر کے مال کو ہی غلط کہیں گے، کیونکہ ویسا کبھی دیکھا ہی نہیں، باپ دادا کے زمانے سے صحیح دیکھا ہی نہیں، غلط ہی دیکھا، وہی اس کی نظر میں بسا ہوا ہے، وہی اس کے ذہن میں بسا ہوا ہے، اور غلط ہی کو وہ 1 نمبر سمجھتا ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ، یہاں بھی ملاوٹ، ہر جگہ ملاوٹ۔
کہیں خالص چیز نہیں ملتی. تو اب کیا ہے, تیسری طلاق کے بعد قدرتی ذریعہ اگر پیدا ہو جائے, وہ کیا ہے, دوسرے شوہر سے شادی ہوئی اور اتفاق سے اس نے بھی طلاق دے دیا, 3 طلاق, 3 مرتبہ میں اسلامی طریقے سے 3 بار طلاق دے دیا, اور تیسری طلاق کے بعد اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی اور پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. یہ قدرتی طریقہ ہے, اپنے سے خود سے کرایا نہیں گیا, خود سے آٹومیٹکلی ایسا ہوا. یا یہ ہے کہ جس کو 3 طلاق دے دی گئی, شوہر پہ تو حرام ہو گئی, دوسرے سے نکاح ہو گیا اور اتفاق سے وہ بیچارہ مر گیا. اب پھر یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی, مگر اس کے لیے حلالہ کی چھری, حلالہ سینٹر, یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے. امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر, جو چیز نبی نے نہیں دی وہ چیز تم نے ڈھونڈ لی, تم نے حرام کے راستے اختیار کر لیے. صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی کے زمانے میں حلالہ کے اس راستے کو ہم لوگ زنا سمجھتے تھے. صحابہ کہیں زنا کاری, اب تم نے سینٹر کھول رکھے. یہ مسلمانوں کی رسوائی نہیں تو کیا ہے. اسی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں پڑتی ہیں نعوذ باللہ حلالہ کے نام پر. اور میں نے کہا ملاوٹ کی بات, تو جب قرآن مقدس کی وہ آیتیں نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم درود کے نذرانے پڑھا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کیونکہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے نذرانے پڑھتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. تم بھی بھیجا کرو. صحابہ نبی کے پاس آ گئے, کیونکہ صحابہ کو یہ جرأت نہیں تھی کہ دین میں نئی چیزیں پیدا کر لیں, اپنے الفاظ میں درود پڑھنا شروع کر دیں. نبی کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سلام تو سکھایا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, آپ نے سلام تو سکھایا ہے, اے اللہ کے نبی کن الفاظ میں اور کس طریقے سے میں آپ پر درود پڑھا کروں. صحابہ نے خود درود نہیں بنایا, صحابہ نے درود نہیں بنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک سکھلایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں, اور اسے بیٹھ کر نماز کے اندر تشہد میں پڑھا جاتا ہے. نبی قابل ادب, جس کا احترام سارے فرشتے کرتے رہے, نبی سارے نبیوں کے امام بنائے گئے, نبی سارے رسولوں کے سردار بنائے گئے, ان پر اگر درود کا نذرانہ کوئی بھیجتا ہے, درود پاک کوئی پڑھتا ہے, تو ادب کے ساتھ پڑھنا ہوگا. جو درود نبی نے سکھلائی وہ درود نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے, وہ درود بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, اور جس درود کو بندوں نے بنایا اسے کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر پڑھا جاتا ہے. درود میں بھی ملاوٹ ہے, کیا اوریجنل پسند نہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمدن بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ. اتنا لمبا چوڑا الفاظ قرآن و سنت میں موجود نہیں, اور جو نبی نے سکھلائے وہ پسند نہیں. نبی نے جو طریقہ بتایا وہ اچھا نہیں لگتا. امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر. پروردگار عالم قرآن مقدس میں بارہا فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے لوگوں اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اللہ کے رسول کی بات مانو گے خدا راضی ہوگا, اللہ کے رسول کی بات مانو گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو کامیابی کی ضمانت اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا. نبی کی اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور اگر اطاعت رسول سے انحراف کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا, جنت کا راستہ مسدود ہو جائے گا, پروردگار عالم کی لعنتیں برسیں گی. میں ایک واقعہ کی طرف آپ کا رجحان پھیرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. انجانے میں, نادانی میں, غلطی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, سنت کی, فرمان کی
خلاف ورزی ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، نادانی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو نقصان بہت بڑا. جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے تو کیا ہوگا؟ غزوہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سرداری کر رہے ہیں اور ادھر سے دشمنوں کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب. سارے دشمن پوری تیاری کے ساتھ مدینہ والوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 700 مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری میں مصروف ہے. پروردگار عالم سے دعا فرما رہے ہیں غزوہ احد جہاں پہ یہ لڑائی ہونی تھی، جہاں پہ یہ غزوہ و جنگ ہونا تھا، اس میں 2 پہاڑ کے درمیان سے ایک درہ تھا، آگے سے راستہ بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے سپاہیوں تم اس درے کے مہانے پر کھڑے رہنا، ہماری جیت ہو کہ ہماری ہار، اس مہانے کو نہ چھوڑنا، اس درے کو نہ چھوڑنا. پہلے ہی بار میں مسلمانوں کو پروردگار عالم نے غلغلہ عطا فرمایا، جیت عطا فرمائی. کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. بالآخر میدان خالی ہو گیا، مسلمانوں کی آسانی سے جیت ہو گئی. خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے دستے کے سردار تھے، گھڑ سواروں کے سردار تھے، ان کی نظر جاتے جاتے پڑ گئی. ادھر یہ صحابہ مہانہ چھوڑ کر، درہ چھوڑ کر اس لیے تشریف لے آئے کہ اب تو جنگ ہو نہیں رہی ہے. کافر دم دبا کر فرار ہو گئے اور سارے مسلمان بچا کھچا مال لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہیں، غنیمتوں کو جمع کرنے میں لگے ہیں. ہم یہاں کیوں کھڑے رہے، چلو ہم بھی اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ سارے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے درے پہ لگایا تھا، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف درہ چھوڑ کر نکل آئے. حالانکہ جان بوجھ کر درہ نہیں چھوڑا تھا. ان کو یہ خیال ہوا کہ اب یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ. خالد بن ولید نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا، وہ درہ خالی تھا. صحابہ کرام غنیمتوں کو سمیٹنے میں جمع تھے. پیچھے سے خالد بن ولید گھڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پہ اچانک ٹوٹ پڑے. اب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. 70 مسلمان شہید ہو گئے. کتنے؟ 70. کیوں شہید ہوئے؟ اگر وہ درہ نہیں چھوڑا جاتا تو خالد بن ولید گھڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوتے. اور وہ دستہ کس نے چھوڑا؟ صحابہ کی جماعت نے چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا. غلطی سے اتنی سی مسٹیک اور غلطی ہو جائے 70 صحابہ شہید ہو جائیں. آج مسلمان جان بوجھ کر جو نبی کے خلاف جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، تو 70 کیا لاکھوں نہیں شہادت پائیں گے؟ یہ مسلمان جو ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ماب لنچی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جانے کی وجہ سے. آپ وہ گھاٹی چھوڑ چکے ہیں جس گھاٹی سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، اور وہ گھاٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سنتیں ہیں جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. کسی کی مجال نہیں تھی جب تک مسلمان سنت پر قائم رہتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کوئی ذلیل کر سکے. غلطی سے درہ چھوٹا، 70 مسلمان کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رہتی دنیا تک مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہ کرنا. اگر غلطی بھی ہو جائے گی تو سزا ملے گی، غلطی سے بھی سنت چھوٹ جائے گی تو سزا ملے گی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. قسم خدا کی جو جان بوجھ کر نبی کی سنت کو پامال کرے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. صحابہ کرام کا دستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کیسے امت کو بتا دیا، جاگے کیسے امت کو بتا دیا، چلنا کیسا تھا امت کو بتا دیا، پیارے نبی کا ہنسنا کیسا تھا وہ بھی بتا دیا. اللہ کے نبی مسکراتے تھے یہ بھی بتا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ کیا بتلایا وہ بھی امت کو بتا دیا. پیارے صحابہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، مسواک کرنے کا طریقہ، تیمم کرنے کا طریقہ بھی نبی کی تمام سنتیں امت تک پہنچا دی. مگر یہ بات نہ پہنچا سکے
मगर ये बात न पहुंचा सके नऊजुबिल्लाह कि अल्लाह के नबी जिस तारीख को पैदा हुए थे उस तारीख को हमें जश्न ईद मीलादुन नबी मनाना चाहिए। सारी बातें उम्मत तक पहुंचा दी नबी की, क्या सहाबा भूल गए? ये बात पहुंचाना सहाबा भूल गए? किसी हदीस में नहीं मौजूद, बल्कि किसी सहाबा ने जश्न ईद मीलादुन नबी मनाया ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने कभी बताया ही नहीं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद से फुर्सत नहीं थी, जिहाद से फुर्सत नहीं थी, उम्मत की इस्लाह से फुर्सत नहीं थी, आपके जमाने में आपको मोहलत नहीं थी। अल्लाह, जिस नबी को अल्लाह ताला ने भेजा ही था दीन सिखाने के लिए, कामयाबी का रास्ता बताने के लिए, अगर ईद मीलादुन नबी में कामयाबी थी तो अल्लाह के नबी को ये मौका अल्लाह ताला ने क्यों नहीं दिया? गोया कि अल्लाह ताला ने गलती की, नऊजुबिल्लाह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खयानत की, अस्तगफिरुल्लाह। मुमकिन नहीं। कामयाबी के जितने राज थे नबी ने समझा दिए, कामयाबी की जितनी बातें थी अल्लाह के नबी ने उम्मत को उससे आगाह कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने दो टोक फरमाया कुरान मुकद्दस में, वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओ। रसूल का मना करना क्या है? जो आपने जिंदगी में नहीं किया वो मना है। भाई मना है तब तो नबी ने नहीं किया, हमको भी नहीं करना है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज कितनी है? 4 रकत। अल्लाह के नबी 4 रकत ही पढ़ते थे, अल्लाह ताला ने उनको बतला दिया होगा ना, 4 रकत तो 4 रकत ही पढ़ते थे। नमाज तो नमाज है, कितनी अच्छी इबादत है, चलो 1 रकत बढ़ा देते आज से, 5 रकत होगी नमाज। भाई ऐलान कर दे मुतवल्लियान आइम्मा मसाजिद, क्या वो कल से ज़ोहर की 5 रकत पढ़ाई जाएगी? इमाम की गर्दन तन से अलग कर दिया जाएगा, मुतवल्ली के कई टुकड़े काट दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी की सुन्नत 4 रकत की है, आप 1 रकत बढ़ा क्यों रहे हैं? यही बढ़ाना तो फितना है, यही बढ़ाना तो अज़ाब है, यही तो टेंशन है। अल्लाह के नबी ने जिस काम को नहीं किया हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना। अल्लाह के नबी ने जश्न ईद मीलादुन नबी का दर्स दिया ही नहीं, सहाबा ने नबी से सीखा ही नहीं, सहाबा ने उम्मत को बताया ही नहीं। सारी गलियां जाम, सारे रस्ते जाम, या नबी के नारे लग रहे हैं, नारे रिसालत से गलियां गूंज रही है। ये तरीका नबी का हो ही नहीं सकता, ये रास्ता नबी का हो ही नहीं सकता। जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, कि जिस इंसान ने भी मेरे इस शरीयत में, मेरे इस दीन में कोई नई चीज ईजाद कर ले, फहुवा रद्द, तो वो अमल मरदूद होगा, शैतानी होगा। जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील ना हो तो वो अमल मरदूद। भाई शैतान बड़ा होशियार है। अब मुसलमानों से शैतान मूर्ति की पूजा करवाने की मांग तो नहीं कर सकता, जो मुसलमानों मूर्ति की, वो जानता है ये तो हो ही नहीं सकता, कंफर्म है। लिहाजा मुसलमान किस चीज में गिरफ्तार हो सकता है? उनसे ऐसी गलती कराओ मोहब्बत और अकीदत में कि ये गुमराह हो जाएं। उनसे कुरान ऐसी जगह पढ़वाओ जहां नबी ने पढ़ने को कहा ही नहीं, कुरान खानी करवा दिया। मोहब्बत रसूल के नाम पर ईद मीलादुन नबी मनवाओ, जो नबी ने किया नहीं, साहबा ने किया नहीं, करवा दिया। इसी तरीके से अनगिनत वो सारे मामलात जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, हम और आप मोहब्बत रसूल समझकर उसे अंजाम देकर खुश होते हैं। शैतान ने ये सब काम, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो चीजें मेरी शरीयत में मेरे जरिए से ना आई, तुमने इजाफा कर दिया तो तुम्हारा वो अमल क्या है? निगलेक्टेड है, मरदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह काम पसंद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को पसंद रही है। बाजार से हम मिट्टी का सामान खरीदें, मिट्टी का 10 रुपए का, 20 रुपए का, कितनी अकल, कितना दिमाग लगाते हैं। पानी भरना है तो पका हुआ होना चाहिए, कच्ची मिट्टी होगी खराब हो जाएगा। नाखून से खुरुच खुरुच कर देखते हैं,
پکا ہوا ہے بھائی، بہت اچھا ہے. ناخن سے کھرچ گیا تو کچا ہے، نہیں کھرچا. کرن پر اندر جھانک کے دیکھتے سوراخ تو نہیں ہے، اندر کہیں سے روشنی آ رہی ہے تو سوراخ. ریجیکٹ. مٹی کیا سامان لینے میں، اسے گھر میں لانے میں اتنی احتیاط، تھوڑے سے پیسے نہ برباد ہو جائیں. اور آپ طریقہ لا رہے ہیں اپنے گھر میں، سنتیں لا رہے ہیں اپنے گھر میں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. اس میں آپ کا دماغ کہاں رہتا ہے کہ بھائی دیکھ لیں، چھان بین کر لیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوا، کہیں پیارے نبی کا راستہ نہیں ہوا، کہیں نبی کا فرمان نہیں ہوا، تو اسی بہانے سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے. وہاں پہ عقل کیوں ماری جاتی ہے؟ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، پیغمبر کو تو رسوا نہ کر. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. سچی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. سچی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ہر انسان اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، عورتیں ہیں تو اپنے بیٹوں سے، شوہروں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. آپ ہی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے کوئی امام آتے ہیں جن سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے، میں ہوں کوئی اور ہوں، مجھے بھی آپ محبت دیتے ہیں، لیکن میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تھوڑا افسوس ہوگا. اچھا ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا افسوس ہو. لیکن آپ کے ابا کے ساتھ ہو جائے تو میرے ساتھ جتنا ہوا اس سے زیادہ افسوس ہوگا نا. آپ کی امی کے ساتھ وہ حادثہ ہو جائے، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے، ہم سے زیادہ محبوب لازمی ہے آپ کے خاص رشتہ دار ابا جان، امی جان، آپ کے بیٹے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں ہیں، ہم سے زیادہ محبوب ہے نا سب کو. لیکن ان تمام کے درمیان نبی کی ذات آ جائے، اب ابا اماں، میاں بیوی، بیٹے بیٹی سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ. نبی کے علاوہ سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے، بیٹوں سے. جب نبی آ جائے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے. لوگوں سے پوچھا جائے آپ ہاتھ یہاں بانٹتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، آمین نہیں کہتے ہیں، جواب کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب کا یہ طریقہ ہے، ہماری فقہ میں یہی لکھا ہوا ہے. امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر. نماز پڑھنا ہے تو نبی جیسی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا تم ویسے ہی نماز پڑھو. محبت رسول یہ ہے نا. جیسے امام صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ٹینشن تو ہوئی، مگر اتنی ٹینشن نہیں ہوئی جتنی کہ ابو کے ساتھ ہے نا. اسی طریقے سے امام صاحب نے اگر کوئی بات کہی بڑی اچھی ہے، بڑی اہم ہے، مگر مسئلہ جب نبی کا آ جائے تو امام صاحب چھوٹے ہو گئے. چھوڑیے بھائی، امام صاحب کو رہنے دیجئے، پہلے نبی. غزوہ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ستم ظریفی ہوئی، آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، خون آلود ہو گئے، آپ کے چہروں پہ زخم مبارک آیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے جن کا ملال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر لوٹ رہے. ایک خاتون کو مدینہ میں خبر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی پر ستم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ عورت بے قابو ہو کر میدان کی طرف دوڑتی ہے، لوگ جو آ رہے ہیں سوال کر رہی ہے، بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہے؟ کہا مجھے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، مگر اتنا پتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا کہ تیرے ابا بھی شہید ہو گئے. وہ عورت کہتی ہے اے لوگوں، میں نے نبی کے بارے میں پوچھا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں، اپنے شوہر کے بارے میں نہیں، اپنے ابا کے بارے میں نہیں، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کس حال میں ہے. صحابہ نے عرض کیا اے عورت، اگر تم نبی کا حال جاننا چاہتی ہے تو خوش ہو جا، گرچہ تیرے شوہر نہیں رہے، تیرے بیٹے زندہ نہیں رہے، تیرے ابا بھی زندہ نہیں رہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات اللہ کے نبی تشریف لا رہے. عورت کا دل دھڑک رہا ہے، بے قابو ہو رہا ہے، دیکھنا چاہتی ہے، بھیڑ کے اندر گھسنا چاہتی ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے.
کیونکہ موت گھر میں ہو گئی بیٹوں کی اور ابا کی، شوہر کی، مگر نبی کی ذات سے ایسی محبت ہے کہ وہ نبی کو دیکھنا چاہتی ہے، بھیڑ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے لوگوں مجھے ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھ لینے دو۔ صحابہ کرام ہٹ گئے، وہ خاتون اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں اے اللہ کے نبی، اگر آپ زندہ ہے تو مجھے ابا جان کا ملال نہیں، شوہر کا ملال نہیں، بیٹے کا ملال نہیں۔ یہ ہے محبت۔ امام صاحب نے کہہ دیا تو بس وہی عدل ہو گیا۔ نبی کا فیصلہ کہاں گیا؟ نبی کی نماز کہاں گئی؟ نبی کا سحر کہاں گیا؟ نبی کی افطار کہاں گئی؟ نبی کی باتیں کہاں گئی؟ اماموں کی باتیں تھوپی جا رہی ہیں۔ امتی کہلاتے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، جس کی اتباع اسی کی امت، جس کی اتباع اسی کے گروہ میں ہو۔ اگر نبی کی پیروی ہو تو نبی کے امتی ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں، ہر عمل، ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے اور تب نبی کے امتی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔